بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، انعام مصطفی یوٹیوب چینل سے میں ہوں محمد انعام مصطفی۔ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی نئی کتاب اور اس کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم چیپٹر نمبر 3 کا آخری لانگ کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہی ہمارا جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے لیکچر میں جو لانگ کویسچن شامل ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی تعلیمات۔ یعنی ہم نے اب تک یہ پڑھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سیاستدان کوئی نہیں، آپ جیسا گھر کا سربراہ کوئی نہیں، آپ جیسا ریاست کا سربراہ کوئی نہیں، آپ جیسا سپہ سالار کوئی نہیں، اور آپ جیسا آج کے ٹاپک میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی معیشت دان بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی ذات اقدس کو پوری انسانیت کے لیے کامل رہنما اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور اعلان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ انسان کا تعلق کسی بھی طبقہ سے ہو، کسی بھی قسم سے ہو، کسی بھی صنف سے ہو، تو وہ رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہے تو وہ بہت آسانی سے لے سکتا ہے، کیونکہ آپ پوری انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے تو آپ نے جو بک کے اندر مواد لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کس طریقے سے ہیڈنگز اور کس ترتیب کے ساتھ اس کو لکھنا ہے۔ اگر اس کے اندر ہم نے اضافی مواد ایڈ کرنا ہے لانگ کویسچن کو پراپر بنانے کی خاطر، تو وہ کون کون سے ہیڈنگز اور مواد آپ نے ایڈ کرنا ہے ہم آج کے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے تو آپ نے بک کی پہلی لائن پر پہلی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے تعارف، اور اس تعارف کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی، معاشرتی، روحانی ہر طرح کی زندگی میں مکمل رہنما ہیں اور رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بطور معیشت دان بھی ہمیں بہت سارے اصول سکھاتی ہے، اور آپ نے جو معاشی نظام عطا کیا اسی معاشی نظام کے ذریعے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انسان کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ یہ جو پہلی 2.5 لائنیں ہیں اور یہاں تک یہ تعارف آ جائے گا۔ اس کے بعد جہاں لکھا ہوا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اصول وضع کیے، یہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھنا ہے بنیادی اصول۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی ترقی کے لیے جو بنیادی اصول عطا کیے، ان بنیادی اصولوں میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا ساری کائنات کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور معاشرے کا ہر فرد یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جس قسم کی چاہے جائز معاشی سرگرمی اختیار کر سکتا ہے اور اپنی استعداد کے مطابق رزق کما سکتا ہے۔ البتہ ان معاشی سرگرمیوں میں شریعت کی قائم کردہ حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی ترقی کے لیے پہلا اصول یہ دیا کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سب کا مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے، اور دوسرے نمبر پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جو جائز طریقہ ہے روزی کمانے کا وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے روزی کا جو طریقہ اختیار کرنا ہے اس میں نے شریعت کی جو حدود و قیود ہیں، اسلام نے جو اصول متعین کیے ہیں، ان کو میں نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے استحصال کی ممانعت۔ استحصال کی ممانعت، استحصال کہتے ہیں ظلم کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی ترقی کا اگلا جو اصول عطا فرمایا وہ یہ فرمایا کہ آپ نے روزی کمانے کا ہر وہ ذریعہ اختیار کرنا ہے جس سے آپ کو فائدہ تو ہو، مگر آپ کے فائدے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا نقصان بھی نہ ہو۔ مثلا آقا علیہ السلام نے سود سے منع کیا، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، سٹے بازی سے منع کیا، جوا سے منع کیا، اور رشوت سے منع فرمایا۔ اب یہ سارے وہ طریقے ہیں
کہ جس سے آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے مگر آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ذرائع جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی ترقی کے لیے اور معاشی ڈیولپمنٹ کے لیے اور معاشی تعلیمات عطا کرتے ہوئے ان سے منع فرمایا۔ یہ آپ کا دوسرا اصول تھا۔ تیسرا اگلا پوائنٹ ہے اخلاقی اقدار کا فروغ۔ اگلے پیراگراف کی پہلی لائن پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے اخلاقی اقدار کا فروغ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مورل ویلیوز ہیں ڈیورنگ ٹریڈ، ڈیورنگ اکانومک ایکٹیویٹیز، ان کو پروموٹ کرنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی اور ارشاد فرمایا کہ نہ تو آپ نے دنیا سے مکمل طور پر کٹ آف ہو جانا ہے، یعنی آپ نے رہبانیت کی طرف بھی نہیں جانا۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے کٹ آف ہو کر جنگلوں غاروں میں زندگی بسر کر دینا، اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے تعلیم دی کہ بھئی آپ نے دنیا دار بھی نہیں بن جانا، بلکہ ان بٹوین رہ کر دنیاوی ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہیں، معاشی ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کو بھی لے کر چلنا ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے، یہ وہ موریلٹی ہے جو آقا علیہ السلام نے اکانومک ایکٹیویٹیز میں سکھائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے سنٹینس پر لکھنا ہے معاشی نظام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشی نظام عطا کیا اور اس معاشی نظام میں جو اصول عطا کیے وہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرنا ہے، ایثار اختیار کرنا ہے، خیر خواہی اختیار کرنی ہے، ہمدردی، گردش دولت، انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر عدل، احسان، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون۔ یہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی نظام کی بنیاد وہ ان پوائنٹس کے اوپر ہے۔ آپ اس ہیڈنگ کو یوں کر لیں، معاشی نظام کی بنیاد۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی ترقی کی بنیاد ان اصولوں پر رکھی کہ آپ نے اکانومک ایکٹیویٹیز کے درمیان انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے، آپ نے جناب ایثار بھی کرنا ہے، آپ نے جناب دوسروں کو جو ہے وہ سخاوت بھی کرنی ہے، آپ نے دوسروں کو استحصال سے بھی بچانا ہے۔ یہ الغرض آقا علیہ السلام نے اصول عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا آپ لکھیں گے فلاحی معاشرہ کا قیام۔ فلاحی معاشرہ کا قیام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک معاشی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے جب پورے کا پورا معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن جائے، یعنی جس معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے، جس معاشرے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس معاشرے میں کوئی خودکشی نہ کرے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا نظام عطا کیے؟ آقا علیہ السلام نے زکوٰۃ کا نظام عطا کیا، خمس کا نظام عطا کیا، فطرانے کا نظام عطا کیا، صدقہ اور خیرات کا نظام عطا کیا، میراث کی تقسیم کا نظام عطا کیا، مال غنیمت کی تقسیم کا نظام عطا کیا، مال فے کی تقسیم کا نظام عطا کیا، قربانی کرنے کا نظام عطا کیا۔ فرمایا یہ اصول اور یہ ایکٹیویٹیز اگر سوسائٹی کے اندر 100% یقینی ہو جائیں، یعنی خمس بھی عطا ہونے لگ جائے، بیت المال میں زکوٰۃ بھی تقسیم ہونے لگ جائے، مال غنیمت بھی تقسیم ہونے لگ جائے، مال فے بھی تقسیم ہونے لگ جائے، صدقہ اور خیرات کا نظام ہو سوسائٹی کے اندر قربانی کا نظام ہو، تو پوری کی پوری معیشت خود بخود اپنے قدموں پہ سٹینڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر یہ اصول و ضوابط جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھے جاتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عمل کر لیا جائے تو پورے کا پورا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مختلف ذرائع معاش عطا فرمائے کہ کون کون سے ذرائع جو ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان ذرائع معاش میں جو بنیادی ذرائع عطا فرمائے وہ بڑے خاص ہیں، بڑے دلچسپ ہیں، ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسموں کے ذرائع معاش وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلا جو ذریعہ معاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا وہ ہے تجارت کی ترغیب۔ تجارت کی ترغیب۔
یہ ہیڈنگ آلریڈی آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے آپ نے جو ہے وہ پہلی سب ہیڈنگ بنانی ہے تجارت کی ترغیب۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی تجارت ہی کی یعنی ٹریڈ کرنے کی تعلیم دیتے تھے، امت کو بھی آپ نے ٹریڈ کرنے کی تعلیم دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے متعلق آقا علیہ السلام کا ارشاد لکھیں گے، ہیڈنگ آئے گی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں باقاعدہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جی سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ایک اچھا اگر ٹریڈر ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں پر آپ لکھیں گے سفر تجارت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی سفر تجارت فرمایا، اور اپنی شادی سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت آپ لے کر گئے۔ آپ نے وہاں دیانتداری کے اصولوں کو اپنایا اور ڈھیر سارا منافع لے کر واپس پلٹے، اور وہ آقا علیہ السلام کا تجارتی سفر تھا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اگلے پیراگراف پر آپ آ جائیں گے، وہاں لکھیں گے زراعت کی ترغیب۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زراعت کی ترغیب عطا فرمائی، یعنی لوگوں کو کہا کہ یا تجارت کرو، یا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلا کام ہے زراعت اختیار کرو۔ مدینہ منورہ میں بھی چونکہ بہت زیادہ کھیت تھے، صحابہ کرام زراعت کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زیادہ فصلیں اگانے اور پھل اور درخت لگانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور اس کو کیا قرار دیا؟ آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھا لیتا ہے تو وہ اس کا صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کھیت لگایا، کوئی پھل اس نے درخت لگایا تو اس میں سے جانور آ کے کھا گئے یا انسان کھا گئے تو یہ اس لگانے والے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا ذریعہ معاش اختیار کرنے کا حکم دیا وہ ہے جی ہنر مندی کا فروغ، یعنی یا ہنر مندی کی ترغیب۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے آئی ٹی کا شعبہ ہے تو ہمارے پاس کوئی ہنر ہو، ہم اس ہنر کا استعمال کرتے ہوئے کیا کریں جی، روزگار اپنا حاصل کریں۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہاں پر آپ لکھیں گے اسوہ انبیاء۔ اچھا، اس سلسلے میں اسوہ انبیاء علیہم السلام کیا ہے کہ مختلف انبیاء کرام بھی ہنرمند تھے اور ہنرمندی کے پیشے کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھئی تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو ہے وہ مختلف طریقہ کار اختیار کرتے۔ اگلے سنٹینس پر آپ لکھیں گے معاشرتی ترقی کا ذریعہ۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ ہیڈنگ لکھیں گے معاشرتی ترقی کا ذریعہ۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی جائز طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اس سے نہ صرف اپنی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ افراد معاشرہ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور نہ صرف افراد معاشرہ کی بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ اصول ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے کہ آپ ان ذرائع معاش کو ضرور اختیار کریں، اور اس کے علاوہ
علاوہ بھی جو جائز ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے جیسے آج کل لوگ پوچھتے ہیں جی یوٹیوب پر جو ہے وہ کمائی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو بھائی یوٹیوب کی کمائی بھی جائز ہے، اس کی کہیں پر بھی ممانعت نہیں آئی ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب جتنے بھی جائز طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس کی مکمل اجازت ہے۔ اچھا، یہاں پر جب آپ یہاں پہنچ گئے تو یہاں اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پر ہم کچھ اضافی ہیڈنگز اس کویسچن کے اندر ایڈ کریں گے۔ وہ اضافی ہیڈنگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے رزق حلال کی ترغیب۔ یہ بیٹا اضافی ہیڈنگز ہیں، ان کو آپ اضافی ہیڈنگز میں ایڈ کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں، بس جو بھی جائز جو بھی طریقہ اویلیبل ہے اس کے مطابق، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، یعنی وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے جو حلال کمائی کرتا ہے۔ یہ اضافی ہیڈنگ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے اور اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں، اور وہ ہے جی مزدور کا حق اور اجرت۔ ٹھیک ہے جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاشی ترقی میں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے مزدور کا حق اور اس کی اجرت وہ اپنے وقت پر دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشی تعلیمات ہیں، معاشی ترقی کے لیے اصول و ضوابط ہیں۔ اگلا اصول آپ نے عطا کیا وہ ہے صدقہ کی ترغیب۔ پھر اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی میں صدقہ کو عام کرنے کی ترغیب دی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ آپ یہاں پر یوں لکھ لیں گے صدقہ تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے آپ ایک اگلا اصول لکھیں گے میانہ روی کا درس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی تعلیمات میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھاؤ پیو اور اسراف سے بچو۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی سے بچو۔ پھر اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو پوائنٹ ارشاد فرمایا وہ فرمایا سرکاری اور امانتی مال میں خیانت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکاری مال اور امانتی مال میں خیانت سے منع کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خیانت کی وہ قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ پھر اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی ترقی کے لیے جو اگلا اصول عطا فرمایا وہ ہے قرض کی ادائیگی، کہ اگر کوئی امیر کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے قرض لے لیتا ہے تو اسے وہ ہر صورت واپس کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا امیر کا قرض ٹالنا ظلم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں یہاں ایم این اے ایم پی اے حکمران
وہ کیا کرتے ہیں؟ بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد قرضے معاف کروا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو آقا علیہ السلام نے اصول عطا فرمائے، اس کے بعد بہت ساری چیزوں سے آقا علیہ السلام نے منع بھی فرمایا، جیسے ناجائز ذرائع معاش سے اجتناب۔ یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، ناجائز ذرائع معاش سے اجتناب۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ناجائز ذرائع ہیں ان سے بچنے کا بھی ہمیں حکم دیا۔ وہ کون کون سے ذرائع ہیں؟ ان میں پہلا ہے ارتکاز دولت کی ممانعت۔ ارتکاز دولت کی ممانعت یعنی مال کو اپنی جیب میں ہی جمع رکھنا، اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے، اگلی لائن پر آپ آ جائیں گے اور وہاں آپ شارٹ کویسچن کے طور پر اس کو انڈر لائن بھی کر لیں گے، اور وہ ہے جی ارتکاز دولت سے مراد، یعنی دولت کو جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، دولت کا مخصوص طبقے یا چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہونا اور دوسروں تک اس کے فوائد کا نہ پہنچنا، اس کو ارتکاز دولت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے حکمرانوں کے عالمی بینکوں کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بس انہی کی ملکیت ہیں، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو یہاں پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے، ارتکاز دولت پر وعید۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو دولت جمع کر کے اپنے پاس رکھنا، اس پر قرآن مجید کے اندر سخت وعید سنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یعنی قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ پھر اسی طریقے سے یعنی آپ نے چیزیں خرید لی ہیں، خرید کر آپ نے رکھ لی ہیں اور اس نیت سے رکھ لی ہیں کہ 6 ماہ بعد، سال کے بعد قیمتیں بڑھ جائیں گی تو میں تب اس کو سیل کروں گا، تو آقا علیہ السلام نے اس سے منع کیا، اور نہ صرف منع کیا بلکہ ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر اگلے پیراگراف پر آ جائیں گے، وہاں لکھیں گے سود کی ممانعت۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے معاشی تعلیمات میں سود سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کر رہا ہے۔ سودی نظام سے معاشرے میں مساوات نہیں پیدا ہوتی بلکہ یہ معاشی ظلم ہے۔ یہاں لکھیں گے سود کے نقصانات۔ سود کے بے شمار نقصانات ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سود کے نظام سے امیر امیر تر ہو جاتا ہے جبکہ غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سود سے ممانعت کی ہے۔ اگلے پیراگراف پر آ جائیں گے اور وہاں لکھیں گے خیانت اور ملاوٹ کی ممانعت۔ خیانت اور ملاوٹ کی ممانعت۔ اسی طریقے سے ہم چیزوں کو بیچتے ہیں اور اس کے اندر ہم دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، ہم اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے پہلا فرمایا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں کہ جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے خیانت کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ بددیانت شخص کے دین کو ناقابل اعتبار سمجھا جائے اور خیانت کو منافق ہونے کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد اینڈ پر آپ آ جائیں گے اور اینڈ پر آپ آخری ہیڈنگ لکھیں گے خلاصہ کلام، اور اس خلاصہ کلام کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم آقا علیہ السلام کے ان دیے گئے تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر اپنی معاشی ایکٹیویٹیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ترقی کر جائے گا اور ایک فلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ ایکسرسائز دیکھیے، اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی اصول ہے اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا۔ نمبر 2 ہے انصار مدینہ کی اکثریت کا پیشہ کیا تھا؟ زراعت۔ اسلام نے منع کیا ہے
ذخیرہ اندوزی سے۔ ارتکاز دولت سے مراد ہے دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہو جانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا گیا سود کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جی، اسلامی معاشی نظام کے کوئی سے 2 اصول بیان کریں تو آپ بیٹے ان میں سے یہ سارے اصول ہی ہیں، آپ ان سارے اصولوں میں سے یہ سب اصول ہیں، کوئی بھی اپنی مرضی سے آپ 2 اصول اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ آپ یوں بھی یہ بھی اصول ہے، میں آپ کے لیے اسپیسیفائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تو آپ یہاں پر جو لکھ سکتے ہیں وہ یہ بنیادی اصول، یہ والا جو پوائنٹ ہے آپ اس کو ہی اس کے آنسر کے طور پر لکھ لیں۔ اس کے بعد ایک کھیتی باڑی سے متعلق اسلامی تعلیمات تحریر کریں، تو یہ جو زراعت کی ترغیب اور یہ جو پورا پوائنٹ ہے یہ اس کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا ہے ارتکاز دولت معاشی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کا سادہ سا آنسر ہے، اس کا بک میں تو لفظ نہیں لکھے ہوئے، آپ نے خود سے اس کا آنسر لکھنا ہے، اور وہ یہ کہ ارتکاز دولت سے دولت چند ہاتھوں کے اندر آ جاتی ہے، اس سے عام انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس سے امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ لکھیں گے اسلام میں سود کی مذمت کس طریقے سے کی گئی ہے، تو یہاں پر جہاں یہ آیا تھا سود کی ممانعت، تو سود کی ممانعت کی گئی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اس کے بعد اسلام کی معاشی تعلیمات پر عمل کے 2 فوائد تحریر کریں، تو یہ جو خلاصہ کلام ہے یہ اس کے اندر آ جائے گا، اور یوں آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے چیپٹر 3 پہلے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے چیپٹرز کو بھی روزانہ کی بنیاد پر کوشش کر کے ایز سون ایز پاسبل آپ کے اس سلیبس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان لیکچرز کو دوسرے بچوں تک ضرور پہنچائیے اور چینل کو پروموٹ کرنے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔